نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام اکرام اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین کرام، میں نے گزشتہ ایک جمعہ کو آپ کے سامنے مقصد حیات کے حوالے سے ایک موضوع، ایک عنوان کا تعین کیا، جس میں آپ سامعین کے سامنے میں نے اس بات کے اوپر نظر ڈالی، روشنی ڈالی، غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہمیں بہت سارے مقاصد کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ہمارے مقصد بنائے پیدا کرنے کے۔ ان مقصدوں میں اس امت کو ایک اہم مقصد دیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، اور اسی کے ضمن میں اصلاح بین الناس، یعنی ہم کس طریقے سے عوام کی اصلاح کریں، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا کہ ہم اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے امر بالمعروف کرنے میں بڑا آسان سا معاملہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی اچھائی کا حکم کر لینا، مگر جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں، منکرات سے روکنا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اصل اصلاح امت یہاں سے ہونی ہے کہ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ اور اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے تم دیکھو تو فوراً اصلاح امت یا اصلاح نفس یا اصلاح بین الناس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ہاتھ سے اس برے کام کو ہوتے ہوئے روک لو، اس شخص کو روک لو۔ پھر ہاتھ کا استعمال جس طریقے سے وقت کا تقاضا ہو کیا جائے۔ پھر اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے فَبِلِسَانِهِ، تو اس منکر کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو اپنی زبان سے روکو، اس شخص کو زبان سے اس کی تنقید کرو، اس کو طنز کرو، سختی سے اس کو منع کرو۔
فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کو برا جانو۔ جب تک وہ شخص اس منکر میں پڑا ہوا ہے، اس لغو اور برائی میں پڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے وہ برا کام، تب تک اس سے کنارہ کش رہو۔ اور آخر میں فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا آخری درجہ تھا کہ تم اس کو دل سے برا جانو۔ اگر تمہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی تو تمہارے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استطاعت جو یہاں فرمائی گئی کہ اگر تمہیں طاقت نہیں ہے، تو وہ قوت بازو کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ استطاعت سے مراد قوت ایمان تھا، ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، ایمان کی مضبوطی۔ تو اسی کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصلاح امت، اصلاح بین الناس تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اصلاح نفس نہیں ہوگی۔ کہ ہم سوچتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے، لوگ برائیوں سے کیوں نہیں دور ہو رہے ہیں، برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے بہت سارے ہم نتائج نکالتے ہیں، بہت ساری وجوہات نکالتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، مگر اصل وجہ قرآن کریم نے بتائی ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفس کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، وانفسکم، انفسکم واہلیکم نارا، پہلے نفس کو بچاؤ اور پھر اہل و عیال کو، کس سے؟ آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ پھر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کے وہ شخص بامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تحقیق کے وہ شخص بامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ خسارے میں رہ گیا۔ اور پہلی آیت سورہ اعلیٰ کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے نفس کے تزکیے کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا بے شمار ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو بے شمار یاد کرو، اور نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اصلاح امت کا، اصلاح معاشرہ کا، اصلاح بین الناس کا طریقہ سب سے پہلے جو بتاتے ہیں وہ فرمایا کہ اپنے نفس سے شروعات کرو۔ ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے۔ میں یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروں گا، شادی بیاہ کے معاملے میں میں بڑے اصول اور ضابطے بتاؤں گا کہ جی شادی کا کوئی تصور قرآن کریم اسلام میں شریعت میں نہیں ہے، اصل تو نکاح ہے، اور نکاح آسان ہونا چاہیے، جتنا نکاح میں پرفتن پرآشوب ماحول ہوگا نکاح کے ثمرات برکات ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے، ویسے کرنی چاہیے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں باندھوں گا، اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا کہ میں گھر میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہیں کروں گا، اور میرے گھر والے بھی میری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ کام مجھے اپنے نفس، اپنی ذات سے کرنا چاہیے تھا۔
میں خود پکا سچا نمازی ہوتا، مجلس لگی ہوئی ہے شادی بیاہ کی، میں خود اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا، سب سے پہلے میرے نفس کا تزکیہ ہوتا، میرے اس عمل سے مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اگر میں نے اپنے نفس کو وہاں آمادہ نہیں کیا، اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا اور میں لگ گیا تقریر کرنے، اور یقیناً یہ بات طے ہے کہ میری نماز وہاں گئی۔ کیوں؟ پھر معاملہ آ جائے گا اصلاح بین الناس، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فوراً میرے ایک آواز پر سب مجمع پولا اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ میں گھر میں یہ ایک بہت سخت اور بہترین قدم نہیں اٹھاتا کہ میرے گھر کی شادی ہے، میں کہوں کہ میرے گھر میں یہ شادی ہے، میں یہاں کوئی بھی غیر شرعی رسم، غیر شرعی ریت، غیر شرعی رواج کو فروغ نہیں دوں گا۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا پھر مجھے اپنے ہمسائے کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب عملی طور پر میں کر کے دکھاؤں گا کہ اب تم بھی کرو یہ کام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہے گا، مجھے دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ کہے گا کہ یہ صحیح کام ہے، اس سے میرے پیسے بچ رہے ہیں، اس سے میں چند خرافات سے بچ رہا ہوں، جب میرے بھائی نے یہ کام کیا ہے تو بہتر ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، جب اس نے مجھے خرافات کی دعوت نہیں دی ہے تو میں بھی نہیں اس کو دعوت دوں گا۔ پھر اصلاح معاشرہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، زمینیں غصب کی ہوئی ہیں، اور تقریریں میری لمبی چوڑی ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے نفس کو آمادہ نہ کروں کہ میں اس شخص کی جس کا حق میں نے کھایا ہے، جس کا حق میں نے مارا ہے، جس کو میں نے اذیت پہنچائی ہے، اس کے پاؤں پکڑ کر اس کی معافی نہ مانگوں، اس سے معافی طلب نہ کروں، اور اس کا حق جانتے بوجھتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر یہ چیز گراں گزرے گی اس کو واپس کر دوں۔ یقیناً میرے لیے بڑا اذیت کا وہ وقت ہوگا کہ جب میں ایک لمبے چوڑے عرصے سے دبایا ہوا مال حق کسی کا اس کو واپس کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ اذیت والا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا وہ شخص بامراد ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ شخص بے مراد ہو گیا جو اس سے دور رہا۔ سب سے پہلے اصلاح نفس ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروں، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، واہلیکم نارا، اور اس کے بعد فرمایا اہل و عیال کو اس کے بعد ہے۔ پہلے نفس کا تزکیہ، نفس کو بچانا ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے، اور اس میں بڑا زور لگتا ہے، بڑا یہ اذیت والا معاملہ ہے کہ اپنے نفس کو آمادہ کرنا اصلاح پر، اور جب تک یہ ہوگا نہیں یہ اذیت والا معاملہ ہم برداشت نہیں کریں گے تب تک اصلاح معاشرہ بھی نہیں ہو سکتا، معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ تو کوشش کرتا ہے کہ میں سوال پوچھوں آیا مفتی صاحب یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہر شخص کرتا ہے، ہر شخص کا کسی عالم سے یا کسی جانکار سے سوال پوچھنے کا طریقہ یہ رہتا ہے، میرا بھی ہر ایک کا، کہ حضرت مفتی صاحب یہ کام غلط ہے، اس میں یہ کرنے میں گناہ ہے، یہ کام ناجائز ہے یا جائز ہے، مگر کبھی ہم نے اس سوال کو اس طریقے سے دہرا کیا نہیں کہ آیا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل میں کیا تھا۔ جس دن ہم نے اس سوال کا طریقہ بدلا اس دن ہماری اصلاح کی سپیڈ، اصلاح کی سرعت بدل جائے گی، پھر اصلاح بھی تیزی سے ہونے لگی، جس دن ہم نے یہ والا سوال شروع کر دیا۔ جناب فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل میں کیا طریقہ تھا،
اس وقت اصلاح معاشرہ ہوگا۔ ہم اکثر سوال پوچھتے ہیں جب کام غلط کیا ہوا ہو اور گنجائشیں نہ مل رہی ہو اور نفس کم سے کم اتنا کمزور ہو جائے کہ میں پوچھ لوں، تو سوال کو بدل دیتے ہیں، پھر سوال کا جواب بھی آتا ہے، وہ بدل آتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، ہاں کہ ہم صحیح ہیں۔ جب ہم نے جائز کام کیا ہو تو ناجائز کام کے بارے میں پوچھیں گے کہ آیا یہ کام کرنا غلط تھا؟ وہ کہیں بالکل غلط تھا، تو اپنے نفس کو پھر سے ہم آمادہ کر لیتے کہ ہاں تو صحیح ہے، تو نے صحیح کام کیا ہے، سکون میں رہ، مطمئن رہ۔ پر ہم نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت جاننے کی کوشش نہیں کی، جو اصل چیز تھی، جو اصل سوال تھا، کہ جس دن ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا تو جواب آئے گا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ کوئی ایک درہم بھی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف میرے 2 درہم ہیں جو آپ نے مجھے دینے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے رہے ہیں، تو آپ چاہتے تو یوں کرتے کہ 2 درہم دے دو اس کو۔ فرمایا نہیں، یہ کب کی بات ہے اور تم وہ یاد دلاؤ میں نے تمہارے 2 درہم کب لیے ہیں۔ پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مانگنے والا سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی رقم موجود نہیں تھی، آپ نے مجھ سے 2 درہم اس کو لے کر دیے تھے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ میرے مال میں سے اس کو 2 درہم دے دو۔ یہ کون ذات پوچھ رہی ہے، سوال پوچھ رہی ہے کہ جن کے پوری زندگی کے اندر اگر کوئی شخص ایک عیب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ واحد اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور وہ ذات، وہ عظیم ذات پوچھ رہی ہے کہ میری طرف کسی کا ادھار تو نہیں ہے، میں کسی کا حق تو نہیں رکھتا ہوں جو میں نے ادا کرنا ہے، اور بتائے ہم میں سے کوئی شخص اس نفس کا حامل ہے کہ کوئی کھڑے مجمع میں کھڑا ہو کر کہے، بھرے مجمع میں، کہ بھائی بتائے کس کس کا حق میری طرف ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، میں آج ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے جنازوں پر یہ اعلان کرنا چھوڑ دیا ہے کہ جی میرے والد صاحب کا جنازہ ہے، مولوی صاحب اعلان کریں کہ میرے والد صاحب کی طرف کسی کا قرضہ ہو، میرے والد صاحب مقروض ہو تو میں وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اعلان کرنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے۔ جو سب سے پہلے وارثین، ورثہ کا حق تھا، سب سے پہلا حق، تدفین و تکفین سے پہلے کا حق، وہ یہ تھا کہ فوراً میت کو اس مقروضیت سے، قرضے سے ہٹا دیا جائے، اس کو فارغ کیا جائے، اور یہ کام ان ورثہ کا تھا جن کے حق میں اس کی وراثت آئے گی۔ پھر یہ بات تو بڑی آگے کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں سوال کرے زندہ ہوتے ہوئے کہ میں کسی کا حق رکھتا ہوں تو مجھے وہ شخص کھڑا ہو کر بتائے۔ جب یہ اصلاح نفس کا طریقہ ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر وہ ثمرات، وہ برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ثمرات اور برکات صحابہ کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
کہ تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ اور یہ آج عام ہو رہا ہے، جہاں باطل ہے جہاں حق ہے تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے سب کو ہم اپنے لیے جو ہے صحیح قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے کام کو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو کبھی نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازوں کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور پھر آگے کی چیز، اصل چیز فرمائی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی تعلیم کو پڑھے ہوئے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، اب اگر تم عقل رکھتے، سمجھ رکھتے، حالانکہ یہ یہودیوں کے علماء سے کہا گیا تھا، مگر قرآن کریم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے، مقصد حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور ہم میں کا ہر شخص اس چیز پر عمل کرے کہ کیا ہم لوگوں کے لیے ہی مبلغ بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس کا ہم نے تزکیہ کر رکھا ہے یا نہیں؟ تو کوشش کریں کہ آج کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے اصلاح نفس کی فکر کریں گے۔